جی میرے محترم رضوی بھائی، بڑی جلدی اثر کر لیا آپ نے میری بات کا۔ میرے بھائی، میں نے کہا تھا کہ محدثین کے اقوال پیش نہیں کرنے، کہاں بطور دلیل قرآن و حدیث کے بالمقابل، کہ قرآن کچھ کہے حدیث کچھ کہے، آپ محدثین پیش کر رہے یا یہ محدثین ہے، اس طریقے سے نہیں پیش کرنے۔ آپ نے بڑی جلدی اثر کیا۔ کتنے وائس نوٹ ہے جس میں آپ نے محدثین کے اقوال پیش کیے؟ خیر، میں نے خود ہی جب کہہ دیا کہ اس کی تعریف کریں تو تعریف کرنی چاہیے تھی۔ چلیں خیر، عرفات کے دن میدان عرفات میں روزہ رکھنا، اس حوالے سے آپ نے بات کی۔ بھائی، آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا ہوا تھا اور صحابہ کرام رکھتے تھے؟ اس سے تو روکا گیا ہے، حدیث میں نے سینڈ کر دی ہے۔ میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے یہ تو روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ بدعت، میرے محترم بھائی، بدعت کی تعریف کریں قرآن سے، حدیث سے، علماء کے اقوال سے، قرآن و سنت کی روشنی میں کہ بدعت کس چیز کا نام ہے، کیا ہے۔ یہ آپ نہیں کہ آپ کے قول ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کے دور میں تھا، نہ تھا تو لہذا وہ بدعت، یہ نہیں کوئی قاعدہ بتلائیں کہ قرآن اور حدیث نے یہ کہا ہو، اس طریقے سے کریں۔ اگر نہیں کر سکتے بتائیں، آپ میرے بھائی ہیں، میں کر دوں گا تعریف۔ اور جمعے کے دن بھی روزے سے منع ہے، ابن خزیمہ میں حدیث موجود ہے اور اوپر باب بھی باندھا ہے۔ اور مزیداری کی بات ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ منع اس لیے ہے جمعے کے دن روزہ کہ اس دن جو ہے عید ہے۔ اور میں نے صحیح بخاری سے بھی سینڈ کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے جمعے والے دن روزہ۔ اب آپ کی ساری عیدوں کے دن ممانعت آ گئی ہے، اور وجہ بھی یہی فرمائی کہ اس دن عید ہوتی، لہٰذا اس دن منع ہے جمعے والے دن۔ ابن خزیمہ سے آپ کہیں گے میں اسکین لگا دوں گا۔ جی میرے پیارے محترم بھائی، آپ نے بدعت کا جو ہے وہ جو بتایا قرآن کریم سے، بدیع السماوات والارض، تو یہاں پر میں نے اوپر اسکرین سینڈ کیا، آپ اس پہ مزید غور کر لیں۔ تو ہر وہ چیز، اگر یہ تعریف میں نے اصلاً تعریف امام نبی رحمۃ اللہ علیہ پیش کی تھی، وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اور جو آپ نے جس طرح تعریف کی، میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ وہ کام جس کی پہلے کوئی اس کا کوئی اسٹرکچر نہ ہو، وہ کام جس کی پہلے عدم میں پیچھے اس سے کوئی جو ہے نمونہ نہ ہو، بغیر کسی نمونے کے اس کام کو لانا جو ہے وہ بدعت ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، اور زمین و آسمانوں کا پہلے کوئی ایسا نقشہ نہیں تھا، پہلے اس سے کوئی وجود نہیں تھا، پھر رب نے اسے بنایا، تو لفظ بدعہ کا استعمال فرمایا۔ تو جو لفظ بدعہ ہے وہ ایک نیا کام کو کہتے ہیں، اور نیا کام اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ نیا کام اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایسی کئی مثالیں، اور انشاءاللہ میں آگے جب آپ اس حدیث سے بات کریں گے تو میں پیش کروں گا کہ ہمارے اندر ایسی کئی چیزیں ہیں جو کہ پہلے نہیں تھیں اور اب ہم کرتے ہیں، ان کو ہم بدعت سے ہی کہیں گے۔ اب بدعت دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ دین کے اندر بدعت ہے تو اس کا کیا پس منظر ہوگا، اور جو دین کے باہر کی جو بات چیزیں ہیں، جیسا کہ اب زمین و آسمان کے متعلق اللہ نے فرمایا فرمائی، اس کے علاوہ جو ہم آپ روٹین وائز کرتے ہیں ایسے کئی کام جو پہلے نہیں تھے اور ان کو ہم آپ کرتے ہیں، تو وہ بدعت سے جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زید بھائی، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، یہ آپ کی جو پچھلی ٹرم تھی اس کو میں ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا، تو میرا جو واٹس ایپ ہے وہ دوبارہ ریسٹارٹ ہوا، تو وہ اب شو نہیں ہو رہی، تو اگر وہ دوبارہ سینڈ کر دیں یا پھر مہربانی ہوگی۔ آپ نے پچھلی ٹرم ہے وہ یہاں پر شو نہیں ہو رہی، جو میری 3:30 کے اوپر آئی وائس ہے، اس کے بعد اگر آپ نے کوئی ٹرم یہاں پر ڈالی ہے تو وہ دوبارہ سینڈ کر دیں، کیونکہ یہاں پر شو نہیں ہو رہی، اور کیونکہ واٹس ایپ دوبارہ سے ریسٹارٹ ہوا ہے نا، تو اس لیے جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی معذرت چاہتا ہوں جی، موبائل کا تھوڑا سا ایشو آ گیا تھا اور اس کی وجہ سے موبائل ریسٹارٹ ہوا تو وائس اڑ گئی تھی۔ جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ سینڈ کر دی۔ تو میرے بھائی، بدعت کی تعریف امام نبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بدعت اس چیز کا نام ہے جو وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فعلاً جو نہ ہو اور حضور کی سنت نہ ہو، ایسا کام جو کہ حضور کے دور میں نہ ہو اور بعد میں پایا جائے، اسے کہتے ہیں بدعت۔ ٹھیک ہے، تو محدثین کی نگاہ میں جو قرآن و حدیث کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ تعریف کی ہے، آپ کو سامنے پیش کی ہے میں نے، وہ کام جو حضور کے دور میں نہ ہو وہ بدعت کہلاتا ہے۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بات نہیں رضوی بھائی، آج میں بھی سارا دن بزی رہا، موبائل آف رہا. تو آپ نے جو تعریف ارشاد فرمائی ہے علامہ نووی رحمہ اللہ کی، تو یہ اس کا سکین مل سکتا ہے یا کوئی بتلا ہی دے کہ انہوں نے فلاں جگہ پر لکھا ہے، اتنا ہی کافی ہوگا. یہ بدعت کی تعریف آپ نے کر تو دی، لیکن یہ ہے انکمپلیٹ تعریف. انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی، اور اس کا کوئی حوالہ ہے ریفرنس وغیرہ، صرف بتلا دینے سے ہی کام چل جائے گا، باقی کوئی بات نہیں. جی پیارے محترم بھائی رضوی صاحب، بدعت کیا ہے؟ قرآن پہ غور فرمائیے. بدیع السماوات والارض، ترجمہ مولانا احمد رضا خان صاحب، نیا پیدا کرنے والا زمین و آسمان کو. اور اس کے علاوہ کل ما کنت بدعا من الرسل، کہ آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں. یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے کہ میں کوئی انوکھا رسول. تو آیت قرآنیہ یہ فیصلہ دے گئی کہ ہر نیا کام اس پر بدعت بولا جائے گا. جس کا پہلے وجود نہ ہو، مثل نہ ہو، مثال نہ ہو، نمونہ نہ ہو، جس کی پہلے اصل نہ ہو، اس پر بدعت بولا جائے گا. ایک مسلمان کا یہ حق ہے کہ دین کے اندر بدعت کی جس قدر طاقت سے رد کر سکتا ہے کرے. بدعت معمولی جرم نہیں دین میں جو کی جائے، اللہ رسول کی تکذیب ہے. ہر بدعت کا شروع ہونا تکذیب سے شروع ہوتا ہے، وہ اللہ کو جھٹلاتا ہے. بدعتی پہلے نمبر پر اللہ جب قرآن میں فرماتا ہے دین مکمل ہے، یہ کہتا ہے نہیں کچھ رہ گیا میں پورا کروں گا، یعنی اپنے رب پر جھوٹ کی تہمت باندھتا ہے اپنے عمل سے. پھر رسول اللہ کو جھٹلاتا ہے. اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں نے مکمل دین پہنچا دیا. صحابہ نے کہا بلا شبہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. بدعتی اپنے عمل سے کہتا ہے کہ نہیں اللہ کا رسول جھوٹا ہے، معاذ اللہ کچھ رہ گیا تھا میں پورا کروں گا. بدعت اللہ رسول کی تکذیب ہے. پھر ہنسنا کیوں کر ہو سکتی ہے؟ کوئی یہ کہے کہ یار اس نے اللہ رسول کو جھٹلایا تو ہے مگر اچھے طریقے سے جھٹلایا، ہنسنا انداز سے. اور یار کیسے ہنسنا انداز سے؟ اس نے جس طرح میں نے بدعت کی تعریف قرآن سے کی ہے، میرے بھائی ایسے ہی بدعت ہنسنا قرآن سے حدیث سے لے کے آئیں. پھر انشاءاللہ آئیں گے علماء امت کے اقوال بھی. اور میں اپنے علم کی روشنی میں بابانگ دول کہتا ہوں کہ دین کے اندر بدعت ہنسنا کا کوئی وجود نہیں، کوئی وجود نہیں رکھتی بدعت ہنسنا. پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا کہ یہ اچھی بدعت ہے، اس کا بھی انشاءاللہ جواب آئے گا وقت آنے پر. آئیے، اور جس طریقے سے میں نے یہ قرآن سے دکھلایا ہے بدعت کا مطلب ہوتا ہے نیا کام، یہ آپ دکھائیے کہ بدعت ہنسنا کس چیز کا نام ہے. آئیے. جی میرے پیارے محترم بھائی، آپ نے بدعت کا جو ہے وہ جو بتایا قرآن کریم سے بدیع السماوات والارض، تو یہاں پر میں نے اوپر اسکرین سینڈ کیا، آپ اس پہ مزید غور کر لیں. تو ہر وہ چیز اگر یہ تعریف میں نے اصطلاحاً تعریف امام نبی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کی تھی کہ وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو وہ بدعت ہے. اور جو آپ نے جس طرح تعریف کی میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ وہ کام جس کی پہلے کوئی اس کا کوئی اسٹرکچر نہ ہو، وہ کام جس کی پہلے عدم میں پیچھے اس سے کوئی جو ہے نمونہ نہ ہو، بغیر کسی نمونے کے اس کام کو لانا جو ہے وہ بدعت ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، اور زمین و آسمانوں کا پہلے کوئی ایسا نقشہ نہیں تھا، پہلے اس سے کوئی وجود نہیں تھا، پھر رب نے اسے بنایا. تو لفظ بدعہ کا استعمال فرمایا. تو جو لفظ بدعہ ہے وہ ایک نیا کام کو کہتے ہیں، اور نیا کام اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. نیا کام اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. اور ایسی کئی مثالیں، اور انشاءاللہ میں آگے جب آپ اس حدیث سے بات کریں گے تو میں پیش کروں گا کہ ہمارے اندر ایسی کئی چیزیں ہیں جو کہ پہلے نہیں تھیں اور اب ہم کرتے ہیں، ان کو ہم بدعت سے ہی کہیں گے. اب بدعت دو طرح کی ہو سکتی ہے. اگر وہ دین کے اندر بدعت ہے تو اس کا کیا پس منظر ہوگا، اور جو دین کے باہر کی جو بات چیزیں ہیں جیسا کہ اب زمین و آسمان کے متعلق اللہ نے انسان عطا فرمائی، اس کے علاوہ جو ہم آپ روٹین وائز کرتے ہیں ایسے کئی کام جو پہلے نہیں تھے اور ان کو ہم آپ کرتے ہیں، تو وہ بدعت سے جو ہے وہ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو میرے پیارے بھائی، جس طرح قرآن کریم کو جمع کیا گیا، سب سے پہلے میں یہاں سے ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں. تو قرآن کریم کو جمع کیا گیا تو اب سوال اٹھایا گیا کہ یہ کام آپ کیوں کرتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا.
وہ کام آپ کیوں کرتے ہیں جو حضور نے نہیں کیا، جمع نہیں کیا؟ پھر صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ کام ہاں مانتے ہیں حضور نے نہیں کیا، لیکن یہ اچھا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ پھر مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، انشاءاللہ میں سینڈ کروں گا، اور اس حدیث کو نقل کیا ہے حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب میلاد ابن کثیر کے اندر، جو میلاد النبی پر پورا رسالہ لکھا، اور رسالے کے اندر میلاد کو بدعت حسنہ کہا اور تعلیم بھی دی اور کہا کہ اچھا نیا کام ہے۔ تو وہاں پر بدعت پر پوری بحث کرنے کے بعد انہوں نے یہ نچوڑ نکالا کہ حضور کا فرمان ہے جس نے بھی اچھا نیا کام میری امت کے اندر، میری شریعت کے اندر شروع کیا اور میرے دین کے اندر جس نے اچھا نیا کام شروع کیا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور جس نے برا کام شروع کیا وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہاں پر جا کے ابن کثیر لکھتے ہیں کل بدعت ضلالہ و ضلالۃ فی النار، فرماتے ہیں اس کل کا جو اطلاق ہے ہر بری بدعت پر ہے، نہ کہ کسی اور جو ہے بدعت پر۔ آپ نے پھر میں تائید کے لیے ایک محدثین کا حوالہ اور پیش کر دوں کہ بعض محدثین نے بلکہ جمہور محدثین نے یہی کہا ہے کہ وہ کام جو دین کی کسی حضور کی سنت کو ترک نہ کرے وہ بدعت حسنہ ہے، اور اس لیے کیونکہ دین کسی سنت کو ترک کرنے والا کام ہے جو کہ کر دے وہ بدعت سیاح ہوگا، ٹھیک ہے۔ جی رضوی بھائی، جو تعریف میں نے کی تھی اس کو آپ نے تسلیم کیا، بڑی مہربانی، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا نیا کام اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، یہ دنیاوی حساب سے بالکل درست ہے، لیکن دین میں نیا کام داخل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس نے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہذا دین میں نئی چیز کا اجرا برا ہے، اچھا نہیں۔ اور آپ کا یہ فرمانا کہ ہم بہت سی چیزیں ایسی کرتے ہیں ان کو ہم بدعت ہی کہیں گے، وہ امور دین میں سے ہوں تو ضرور بیان کریں، اور امور دنیا میں جو ہو تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ امور دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں لگائی، لہذا دونوں کو الگ الگ رکھیں، بلکہ امور دنیا میں اختیار دیا گیا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، تو لہذا پابندی نہیں لگائی، اس میں اختیار ہے، اور ان دونوں کو الگ الگ رکھیے، امور دینیا کو امور دنیاوی کو۔ اور قرآن کو جمع کیا گیا ہے، گو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں بھی قرآن کو لکھا گیا ہے، اس سے قرآن کو جمع کرنا درست ہوا۔ اور دوسری بات، جنہوں نے جمع کیا وہ عام مولوی نہیں تھے، وہ لوگ ہیں جن کی پیروی کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا، لہذا خلفائے راشدین کا وہ کام بدعت نہیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث سے استدلال کریں، ضرور کریں، مگر اس کو مکمل پڑھیں، لا تقرؤوا الصلاۃ نہیں پڑھنا، آدھا نہیں پڑھنا، اس کا شان نزول وغیرہ دیکھ لیں، ضرورت ہی نہیں آئے گی آپ کو پیش کے اس کو پیش کریں اور اس پر دلیل پکڑیں۔ میں واشگاف انداز میں کہہ دوں کہ یہ جو لوگ امام ہیں نا، ان کی عزت اپنی جگہ، اور غلط اجتہاد دین میں دلیل نہیں، یہ جو غلط اجتہاد کریں یہ دین میں ہمارے لیے دلیل نہیں، علمی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، آپ بھی مان چکے ہیں، آپ ان کو نبی نہیں مانتے، تو لہذا ان کی وہ اقوال جو کتاب و سنت سے متصادم ہیں ان کی اپنی علمی غلطی، اللہ انہیں اس پر اجر دے، وہ اجتہاد کرتے تھے، کہ آپ کو حق نہیں کہ اس کو کتاب و سنت کے اگینسٹ دلیل بنائے، ورنہ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے جو بدعت کے حوالے سے کہا ہے نا، میں قرآن کی تفسیر سے دکھاؤں گا کہ یہ جو آپ جس پر سارا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول، اس حوالے سے حافظ ابن کثیر کیا کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، تو لہذا بہتر ہے کہ دلیل کتاب و سنت سے دیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان بالکل ایکول ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے محترم بھائی زید بھائی، آپ نے آپ کی دو وائس جو آخری ہیں میرے پاس آئی ہیں، میں ان دونوں کا جواب آپ کو دے دوں گا۔ پہلی وائس جو آئی اس کے اندر بدعت کی تعریف کی گئی قرآن سے، بدیع السماوات والارض، کہ زمینوں اور آسمانوں کا وہی ہے عدم سے تخلیق میں لانے والا، پیدا کرنے والا۔ لغوی اعتبار سے بالکل یہی بدعت کی تعریف ہے، اور وہ جتنی بھی امور ہیں زمینوں آسمانوں کا پیدا ہونا یہ بدعت ہیں، لیکن یہ اسی طرح لغوی اعتبار سے یہ بدعت کی تعریف ہے۔ اصطلاحی طور پر ہم کیسے جو ہے بدعت کی تعریف کریں گے؟ اور میں نے بھی شاید پچھلی ٹرم میں ایک میں اس کی تعریف کی تھی کہ ہمارے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد وہ نیا کام جو حضور کے دور میں نہ ہو اور بعد میں کیا جائے بدعت کہلاتا ہے۔ اور لغوی اعتبار سے بدعت کی دو طرح سے ہوگی کہ
اچھی بدعت اور بری بدعت، کیونکہ بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو ہے، اور نئی چیز اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لغوی اعتبار سے۔ اصطلاحی اعتبار سے ہم وہی کریں گے تعریف کہ وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو بدعت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ رضوی بھائی آخر میں اینڈ لکھ دیا کریں بات مکمل کرنے کے بعد۔ اچھا، پچھلی وائس میں آپ نے تسلیم کر لیا کہ بدعت کی یہ تعریف ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں، آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا۔ اب کوئی نئی پٹی آپ کو پڑھا دی گئی ہے اور آپ اس کو لغت کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ قرآن لغت کی کتاب نہیں جناب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی قید لگا رہے ہیں آپ کہ حضور کے دور میں جو نہیں تھا وہ بدعت ہے۔ کس لغت یا اصطلاح میں ہے یہ کہ حضور کے دور میں جو چیز نہیں وہ بدعت ہے؟ یہ حضور کے دور کی جو قید لگائی جا رہی ہے یہ کہاں سے لگائی ہے آپ نے؟ اچھی بری کا فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ دین کے اندر جو بدعت ہے وہ بری ہی ہے، اچھی نہیں، ہرگز نہیں۔ اچھی کیسے ہو ہی نہیں سکتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو گمراہی کہا، یہ دین کے اندر ہے، جب دین کے اندر اضافہ ہوگا نا وہ برائی ہے، وہ اچھا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں وہ اچھا ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے زید بھائی، میں نے بالکل آپ کی وہ تسلیم کی تھی، لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی نہیں ہوتی اور ہر بدعت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ میں نے بدعت حسنہ کی جو ہے وہ بات کی تھی، لغوی اعتبار سے وہی بدعت کی تعریف ہے، اور شرعی اعتبار سے جو ہے بدعت اس چیز کو کہیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو۔ اور بدعت جو ہے وہ سنت کی ضد ہوتی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کام، اس کی جو سنت کی ضد ہوگی وہ بدعت کہلائے گی جی۔ اب اس پر آپ کو میں نے ایک حدیث شریف بتائی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر جب نماز تراویح کا آغاز کیا، میں نے اسکرین سینڈ کیا تھا حدیث کا، فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، لفظ بدعہ کا استعمال فرمایا، ٹھیک ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ تو اس بات سے بھی یہ بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب کوئی نیا کام شروع کیا گیا تو صحابی رسول نے اسے جو ہے بدعت سے اس کا جو ہے ذکر کیا۔ اور اسی طرح پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب چاشت کی نماز کے متعلق کچھ صحابہ کو دیکھا گیا، وہ مسجد نبوی کے اندر پڑھ رہے تھے، تو صحابی رسول نے فوراً کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے، اس طرح نماز پڑھنا یہ بدعت ہے، اور اس پر کوئی جو ہے نہ حکم لگایا گیا اور اس طرح نہ ہی کوئی بات کی گئی کہ یہ جو ہے بہت بری بات ہو رہی ہے اور ضد ہو رہی ہے، تو بتائے نہ، بلکہ فرمایا نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابن عمر سے ان لوگوں کی نماز چاشت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ بدعت ہے۔ پھر ان سے گزارش کی کہ رسول اللہ نے کتنی عمر کی ہے، تو فرمایا 4۔ تو اس طرح وہاں پر صحابہ کرام کے دور میں بھی لفظ بدعہ بولا گیا، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی اگر بدعت نہیں ہوتی تو کہتے جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، یہ سنت ہے، تو حالانکہ یہ تو مسنون طریقہ تھا۔ تو اس لیے بدعت کا لفظ اگر صحابہ کرام کے دور میں بھی آیا تو مطلب یہی ہے کہ حضور کے دور میں جو کام نہیں ہوگا وہ بدعت ہو، اس کے بعد بدعت کہیں گے، اور اسی طرح اگر جو اچھا کام ہوگا اسے بدعت حسنہ کہیں گے۔ جی رضوی بھائی، جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نہ ہو بدعت ہے، یعنی آپ اور میں اور ائمہ سلف سب کے ساتھ بدعت ہے۔ آپ خود تعریف کر رہے ہیں، یہ کیا آپ کی تعریف ہے؟ اچھا چلیں، یعنی بدعت وہ ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو۔ پھر تراویح کے حوالے سے آپ خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نعم البدع ھذہ، کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ تو کیا نماز تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ تھی؟ حضرت عمر سے قبل اس کا نمونہ نہیں تھا؟ بتائیے گا۔ کیا چاشت کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یا اس کی ترغیب ثابت نہیں، اس کا حکم وغیرہ ثابت نہیں ہے؟ تو پیارے بھائی وہ بولنے کی حد تک بدعت تھی جناب، وہ بولنے کی حد تک بدعت تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، جن کو آپ بار بار پیش کر رہے تھے، تفسیر ابن کثیر میں وہ بدیع السماوات والارض کے تحت لکھتے ہیں، اس آیت کے تحت وہ صاف لکھتے ہیں کہ بدعت لغتاً بھی ہوتی ہے، بولنے کی حد تک بھی بدعت ہوتی ہے، لغتاً بدعت ہوتی ہے۔ بدعت کی تعریف پر وہ لکھتے ہیں کہ بدعت لغتاً بھی ہوتی ہے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول لکھ کے کہتے ہیں یہاں پر ان کا کہنا یہ لغتاً تھا۔ اب بتلائیے آپ حافظ ابن کثیر کے اس معنی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ اور بات ان کی ٹھیک ہے، وہ
ہم دونوں کا اتفاق ہے اس چیز پر کہ وہ نئی چیز جس کا پیچھے نمونہ نہ ہو تو وہ بدعت ہوتی ہے۔ کیا تراویح کا نمونہ نہیں تھا؟ بتلائیے گا۔ چاشت کی نماز کا نمونہ نہیں تھا؟ وہ بدعت دینی نہیں بلکہ لغوی بدعت ہے، صرف بولنے کی حد تک بدعت ہے وہ۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف تلمذ حاصل ہو، جو ہر خطبے میں یہ سنتے ہوں کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، وہ کیسے بدعت کو کہہ سکتے ہیں کہ اچھی ہے؟ وہ لغتاً بولا جا رہا ہے، وہاں پر لغت کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، ورنہ نمونہ تو ہے، حقیقت میں وہ بدعت نہیں۔ اگر بدعت ہوتی تو اس کو اچھا کہنے کی ضرورت کیوں؟ یا تو آپ یہ ثابت کر دیں کہ واقعی وہ پہلے نہیں تھی، انہوں نے شروع کی کرائی ہیں، پھر تو بات آپ تھی۔ جب آپ خود مان لیں گے کہ وہ چیزیں تھی، تراویح موجود تھی، چاشت کی نماز، پھر اس پر صرف لغت کے اعتبار سے بولنے کی حد تک بدعت ہے وہ، سمجھیں ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، آپ نے جو ہے وہ ابن کثیر کا حوالہ سینڈ کیا، تو میں نے تائید کے لیے وہ پیش کی تھی، اور وہ اس لیے کہ آپ کے یہاں وہ مسلمہ کتاب ہے، آپ اگر احمد رضا خان فاضل بریلوی کا کوئی حوالہ پیش کریں گے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول بھی ہوگا اور ہم اسے مسلمہ بھی سمجھیں گے۔ تو یہ ابن کثیر کی کتاب میلاد پر لکھی جانے والی کتاب، اس میں میں نے اس کا حوالہ سینڈ کر دیا ہے، اور بدعت کی تعریف جو کی ہے وہ بھی کر دی ہے۔ آپ نے کہا قرآن کوئی لغت کی کتاب نہیں ہے، تو بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، آپ بھی کوئی لغت کی مشین نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نعم البدعۃ هذه کے متعلق اس طرح سے فرمائیں۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ بدعت لغوی اعتبار سے وہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر کل بدعت دلالہ بھی سنا کرتے تھے، اور من سن فی الاسلام سنت حسنۃ فلہ اجرھا یہ بھی سنا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا جس نے بھی کوئی نیا اچھا کام میری جو ہے دین کے اندر شروع کیا تو اس کا ثواب، اس کا اجر اسے ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو کل بدعت دلالہ کے ساتھ یہ بھی جو ہے آپ اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اور اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے اس کتاب کے اندر بھی نقل کیا ہے، میں نے اسکرین سینڈ کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ بدعت کے متعلق تو لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے یہاں پر اگر یہ بدعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کسی زمانے میں جو بھی کام ہوگا اسے بدعت کہیں گے، چاہے وہ اگر صحابہ کرام نے شروع کیا اور وہ اچھے مقاصد کے لیے تھا تو وہ بدعت حسنہ ہوگا، جیسے کہ صحابہ کرام نے جب نماز تراویح کو باجماعت طور پر شروع کیا حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر، آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ نے جو اوپر حدیث سینڈ کیا ہے اس کا بھی آپ اگر اشارہ نزول اور اس کی پورے سیاق و سباق پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ اس نماز تراویح پڑھائی گئی تھی، اس کے بعد حضور نے کہا کہ یہ واجب اور فرض نہ ہو جائے، اس لیے یہ میں نے فرما دی گئی۔ اب باقاعدہ طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ کام شروع ہوا تو پھر تب بھی حضور عمر فاروق فرماتے ہیں نعم البدعۃ، یہاں لفظ بدعہ استعمال ہوا ہے، اگر ہر بدعت گمراہی ہے تو یہاں پر کیا آئے گا؟ اور اس کے علاوہ کئی اور حدیثیں میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ جی رضوی بھائی، ہم نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ کتاب و سنت سے ٹکراؤ کی صورت میں علماء کی غیر مشروط پیروی ہمارے ہاں نہیں ہے، لہذا وقت ضائع نہ کریں، اپنا بھی اور ہمارا بھی، بزرگوں کے اقوال پیش کر کر کے وقت ضائع نہ کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ لغت کی مشین ہیں، میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں لغت کی مشین ہوں؟ الزام تراشی سے گریز کریں، تلخ باتیں ہوگی تو کام خراب ہوگا۔ اور من سنہ فی الاسلام، یہ حدیث ہر خطبے کا حصہ تھا، حوالہ دیں اس بات کا۔ آپ نے کہا ہر خطبے کے اندر، یہ بھی حضور فرمایا کرتے ہر خطبے کا یہ حصہ تھا، اس کا حوالہ دینا ہے آپ نے۔ اور اس حدیث کا اصل سیاق و سباق کیا ہے انشاءاللہ سینڈ کروں گا، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، پڑھ لیجئے گا، انتظار کریں، میں حوالہ سینڈ کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ باجماعت نماز تراویح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام الانبیاء سے نماز تراویح ایک امام کے پیچھے پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت کرتے ہیں۔ اب کون سمجھائے آپ کو کہ جو چیز اللہ کے رسول سے ثابت ہو جائے وہ بدعت نہیں ہوا کرتی، وہ بدعت نہیں ہوا کرتی جو اللہ کے رسول سے ثابت ہو جائے۔ ہم دکھائیں گے کہ اللہ کے رسول سے یہ ثابت ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ثابت ہے ایک امام کے پیچھے۔ تو میں نے پوچھا تھا آپ یہ بتلا سکتے ہیں کہ یہ تراویح جو ہے پڑھنا یہ بدعت ہے؟ یہ پہلے نہیں تھا، آپ خود تعریف کر چکے ہیں اور اس کو تسلیم کر چکے ہیں کہ بدعت وہ ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو، جس کا نمونہ نہ ہو، جس کا کچھ بھی نہ ہو، پیچھے نیا شروع ہوا ہو۔ تراویح کے حوالے سے میں نے حدیث بھی دکھا دی،
تو پھر بھی آپ نے اس پر ثواب اس کا بیان کیا جا رہا، اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، پتہ نہیں آپ آنکھیں بند کر کے گزر جاتے، کیسے گزر جاتے ہیں؟ کوئی باز امیر بندہ تو کم از کم نہیں گزر سکتا، میں نہیں سمجھتا کہ اسے یہ نظر نہ آئے کہ اللہ کے نبی اس کی ترغیب دلا رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں، آپ اس کو بدعت کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کمال ہوگی آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو مشین نہیں کہا تھا، معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ قرآن کریم جو ہے وہ کوئی لغت کی کتاب نہیں ہے، تو میں نے الزامی طور پر یہ جواب دیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی کوئی لغت کی مشین نہیں ہے، تو میں نے آپ پہ کوئی الزام نہیں تراشا۔ اور دوسری بات یہ میرے پیارے بھائی، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر خطبے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سنتے رہے ہیں کہ کل بدعۃ ضلالہ، تو انہوں نے یہ بھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا کہ من سن فی الاسلامی سنت حسنۃ، اور جس نے بھی کچھ اچھا نیا کام شروع کیا میرے دین کے اندر، یہاں شریعت کے اندر، تو اس کو اس کا ثواب اور اجر ملتا رہے گا۔ اور پھر دوسری بات آپ نے کہی کل بدعۃ ضلالہ، اور یہاں پر نعم البدعۃ هذه، ٹھیک ہے، آپ کی بات اگر مان بھی لی جائے تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدع کا لفظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کل بدعت، یہاں کل کا اطلاق تو اگر لغوی طور پر بھی ہو اور اصطلاحی طور پر بھی ہو، شرعی طور پر بھی ہو، تو کل کا اطلاق تو ہو رہا ہے، اور یہاں پر ہمارا نعم البدعۃ هذه، تو اس طرح اگر یہاں پر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ لغوی طور پر لغت کے اعتبار سے یہاں استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر پھر بھی جو ہے کل کا اطلاق تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے بھائی، آپ نے نماز تراویح کی بات کی، تو میں نے وہ تائید کے طور پر وہاں پر ایک یہ چیز سمجھانے کے لیے حدیث سینڈ کی تھی، اور اگر اس بات سے تو ہم بھی انکار نہیں کرتے کہ نماز تراویح کی اصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے، لیکن اگر اس چیز کی اصل جو ہے وہاں سے موجود ہے تو یہاں عمر فاروق کیوں فرماتے ہیں کہ نعم البدعۃ؟ اور دوسری بات یہ ہے بھائی، نماز تراویح کی اصل تو ہے، لیکن نماز تراویح کا اہتمام کرنا باقاعدہ طور پر اس طرح یہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اہتمام کرنا نہیں تھا، تو یہاں پر فرمایا نعم البدعۃ هذه، یہ بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے۔ پھر قرآن کریم کو جب جمع کیا گیا تو اس وقت بھی اس طرح کا سوال اٹھایا گیا، اب اذان جمعے کی دوسری اذان ہم دیتے ہیں، یہ بھی تو نہیں دی، تو اس طرح یہاں لفظ بدع کا استعمال ہوا، اور اس کے متعلق بھی حدیث ہے، تو اگر بدع کل بدعت ضلالہ، تو کل کا اطلاق تو یہاں بدعت لغوی بھی ہو اور بدعت شرعی بھی ہو یا بدعت اصطلاحی بھی ہو، تو اطلاق سب پہ ہوتا ہے۔ تو اس میرے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی رضوی صاحب، اس سے تو اچھا تھا میری طرف ہی رہنے دیتے یہ لغت کی مشین والا تانا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف لفظ بولے تھے، اس کا ترجمہ اور تشریح نہیں کیا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر خطبے میں من سنہ فی الاسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کا حصہ نہ تھا، جبکہ پچھلے باعث میں آپ نے صاف لفظ کہے ہیں کہ ہر خطبے کے اندر سنا کرتے تھے۔ من سنہ فی الاسلام کس موقع پر فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اور سنت الحسنہ کہا، بدعت الحسنہ تو نہیں کہا۔ آپ بدعت الحسنہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یا سنت الحسنہ؟ یہ مجھے بتلائیے گا۔ آپ تو خود کہہ چکے ہیں کہ بدعت سنت کی ضد ہے، تو اچھی سنت اور اچھی بدعت ایک کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے خود کہا ہے کہ یہ جو سنت ہے نا، اس کی ضد ہے بدعت، تو پھر اس کو ایک کیوں کر رہے ہیں؟ اور کل کا اطلاق لغوی طور پر آپ کہتے ہیں کہ لغوی پر بھی کل کا اطلاق ہوتا ہے۔ جناب، لغوی بدعت ہوتی ہی نہیں، اس پر کیسے اطلاق ہوگا؟ کیا نماز تراویح جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ بولا ہے وہ بدعت ہے؟ وہ عمل بدعت ہے؟ آپ مجھے بتلائیے۔ آپ ہی بتا دیں کہ نماز تراویح بدعت ہے۔ کیا آپ خود کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ نماز تراویح کی اصل ہے، پھر کہتے ہیں کہ اگر اصل ہے۔ اب اگر یہاں پر جو آپ نے لفظ استعمال کیا یہ سوالیہ ہو گیا آپ کا، یقین سے خالی، کہ پتہ نہیں اس کی اصل ہے یا نہیں۔ اور یہ بھی آپ نے مانا ہے کہ جس کی اصل موجود ہو پیچھے وہ بدعت نہیں ہوتی۔ آپ کے بیانات میں کھلا تضاد ہے، کہیں تو آپ مان رہے ہیں کہ واقعی تراویح ہے، کہیں آپ مان رہے ہیں کہ سنت جو ہوتی ہے اس کی ضد ہے بدعت، کہیں سنت الحسنہ لا رہے ہیں اور بدعت الحسنہ اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔
آپ کے بیانات بالکل ایک دوسرے سے متصادم ہیں میرے پیارے بھائی. آپ نے وائس نوٹ کو بار بار سنے ان دونوں کو. تو یہ جو کھلا تضاد نظر آ رہا ہے اس کو جو ہے صاف کرنے کی کوشش کریں. اور لغت کے اوپر جو ہے نا وہ لفظ بدعت بولا تو جاتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بدعت ہوتی ہی نہیں, تو اس پر کیسے اطلاق ہوگا کلو بدعت ضلالہ کا. محترم بھائی اس کے اندر سند اور متن سب کچھ ہوتا ہے, ایک لفظ ہوتا ہے, ترجمہ بھی, سب کچھ بھی. تو آسانی کے لیے میں سینڈ کرتا ہوں. اس میں تو حوالہ نکالنا تو مشکل ہی کچھ نہیں تھا. تو پھر بھی آپ حکم کرتے ہیں ٹھیک ہے, جو آپ کو بہت زیادہ ضروری ہو نا آپ اس حوالے سے کہہ دیا کریں تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو. وہ حوالہ میں دے دوں گا جو معروف ہے, بالکل سامنے کی بات ہے. آپ ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی حوالے طلب کرتے رہنا, یہ ٹائم ضائع کرنا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے پیارے زید بھائی, آپ کی اصل میں آپ میری بات سمجھے نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے قرآن کریم کے متعلق کہا تھا کہ وہ لغت کی کتاب نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ وضاحت فرمائیں کہ کیا آپ نے یہ کیوں کہا کہ قرآن کریم لغت کی کتاب نہیں ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں سب اصطلاحی طور پر ہی ہیں, لغوی معنی کوئی استعمال نہیں ہوا؟ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدعت کہنا لغون ہے, شرعن نہیں. تو کیا آپ نے یہ کس قاعدے سے اور کس طرح مفہوم لیا ہے کہ لغوی ہے, شرعی ہے اور اصطلاحی ہے؟ یہ کوئی سمجھ نہیں آئی مجھے. آپ نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لغوی طور پر کہا, تو یہ کس قانون کے تحت آپ نے جو یہ فرمایا ہے, اس کی وضاحت فرمائیں. اور اگر پھر آپ کی بات مان بھی لوں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لغوی طور پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بولا ہے, تو قابل غور بات یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ آپ بات کر رہے تھے کل بدعت ضلالہ. تو کل کا اطلاق جو ہوگا وہ تو ہر بدعت پہ ہوگا, چاہے وہ اصطلاحی ہو یا وہ لغوی طور پر ہو. تو اس میں سے اچھی اور بری بدعت اور لغوی اعتبار سے ہو یا اصطلاحی اعتبار سے, تو کل کے اطلاق سے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر خطبے کے اندر کل بدعت ضلالہ عمر فاروق سنا کرتے تھے, تو یہ بیچ سے کیسے نکل گیا؟ چاہے وہ اصطلاحی طور پر ہو یا وہ لغت کے اعتبار سے ہو یا وہ شرعی طور پر ہو, جس طرح بھی ہو, کل کا اطلاق تو سب بدعت پہ ہوگا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. تو اس میں تو وضاحت فرما دیں. رضوی بھائی, میرے پیارے بھائی, میرے کچھ سوالات تھے جن کو آپ نے اس وائس نوٹ میں توجہ کے لائق نہ سمجھا. دوہرا دیتا ہوں اور امید رکھتا ہوں آپ جواب دیں گے. ایک وائس میں آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من سنہ فی الاسلام ہر خطبے میں سنا. دوسرے میں اس کی نفی کر دی. من سنہ فی الاسلام سنت الحسنہ فرمانے کا شان نزول کیا تھا, اور اس میں سنت حسنہ کی بات کی گئی ہے نہ کہ بدعت حسنہ کی. اور آپ کو بھی تسلیم ہے, بلکہ خود آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بدعت سنت کی ضد ہے. آپ نے سنت کو بدعت کے ساتھ ملایا اور جدا بھی کیا. کون سی بات آپ کی ٹھیک ہے؟ کیا نماز تراویح پڑھنا بدعت حسنہ ہے؟ کیا اس کی اصل حدیث دیکھ کر بھی آپ کو ہضم نہیں ہو رہی؟ میں نے کیوں کہا کہ قرآن لغت کی کتاب نہیں؟ کیونکہ قرآن واقعی لغت کی کتاب نہیں, اور آپ اس سے لغوی معنی نکال رہے تھے. کس قاعدے سے؟ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعم البدع کہنا لغتاً ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ابن کثیر سے ان کا فہم پیش کیا تھا, جو کہ آپ بھی کہتے تھے کہ آیت کا فہم جو ہے وہ سلف صالحین سے محدثین سے لیا جائے گا. اور اس قاعدے سے کہا, جبکہ یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جس عمل کو انہوں نے بدعت حسنہ کہا وہ بدعت ہے ہی نہیں. کل کا اطلاق ہر بدعت پہ ہوگا بے شک, لیکن جو بدعت لغوی ہوتی ہے, جو صرف بولنے کی حد تک ہوتی ہے, حقیقت میں وہ بدعت ہے ہی نہیں. وہ جب بدعت ہی نہیں تو اس پر کل کا اطلاق کیسے آئے گا, اور کیسے اس کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ جہنمیوں کا کام ہو گیا یا ضلالت ہوگی, کیونکہ وہ تو بدعت ہے ہی نہیں. اور جو چیز, اس کو بھی غور میں رکھیں کہ جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں نا نماز تراویح, اس پر تو اتفاق ہے کہ یہ مستحب ہے عمل, اور رسول اللہ سے ثابت بھی ہے. بعد میں آپ نے چھٹی بھی دے دی کہ جس کا
ٹھیک ہے جی، فرض نہیں ہے آپ پر، لیکن ثواب بھی بیان کر دیا، تو یہ تو نزاعی مسئلہ ہی نہ رہا۔ اس کے حوالے سے اگر آپ اس کو نعم البدع کے طور پہ لائیں کہ یہ بدعت ہے، حسنہ ہے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کو اگر مستحب کہیں تب بھی کوئی، جو آپ کا مدعا ہے نا میرے محترم بھائی، وہ کسی صورت حال نہیں ہوگا۔ اس میں نہ تو جشن عید میلاد النبی کی بات ہے، نہ کوئی یہ ہے نہ وہ ہے، یہ تراویح کی بات آپ لے کے آ گئے، موضوع سے ہٹ رہے ہیں۔ تو محترم ادھر ہی آئیے اور اس کو ثابت کیجئے۔ اس کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا ہو، لے دکھانا آپ کا کام ہے، آپ کے موقف کو قبول کر کے دوبارہ بریلوی ہونا میرا کام ہے۔ میں بریلوی سے اہل حدیث ہوا، اللہ کی قسم دوبارہ بریلوی ہو جاؤں گا۔ دکھائیں، آئیں یہ چیز دکھا دیں، آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے اور محترم بھائی، آپ نے بھائی یہ اعتراض کیا کہ میں ایک طرف تو نماز تراویح کو سنت سے ثابت مانتا ہوں اور پھر بدعت بھی کہہ رہا ہوں۔ میرے محترم بھائی آپ بات سمجھ نہیں رہے، میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا۔ تو عرض اس بارے میں یہ ہے، اور تمام جتنے بھی بھائی ہیں گروپ میں، ان سے بھی گزارش کروں گا آپ سننے سماعت فرمائیں۔ زید بھائی میری بات جو ہے وہ سمجھ نہیں سکے۔ میں نے کب یہ کہا کہ نماز تراویح بدعت ہے، اور نہ ہی میں نے یہ کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تراویح کو بدعت کہہ رہے ہیں، بلکہ نماز تراویح کی رکعت سنت سے ثابت ہے، ترغیب بھی اس کی موجود ہے۔ بدعت یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اہتمام کرنا اور پابندی کے ساتھ اہتمام کرنا یہ بدعت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اہتمام انہوں نے نہیں کیا، اور اس ڈر سے نہیں کیا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ تو پہلی بات یہاں پر آپ یہ غور کر لیں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جی میں نے کہا ہر خطبے کے اندر، تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر خطبے کے اندر حضور کل بدعت ضلالہ فرمایا کرتے تھے، تو میں نے کہا اگر وہ ہر خطبے کے اندر سنا کرتے تھے تو حضرت عمر فاروق، تو یہ بھی تو حدیث ہمارے پاس ہے کہ من سن فی الاسلام میں۔ دوسرا آپ نے یہی اعتراض کیا کہ من سن فی الاسلام میں جو لفظ سنت ہے وہ آپ نے تسلیم کیا کہ وہ سنت جو ہے وہ ضد ہوتی ہے بدعت کی، جیسا کہ میں نے بھی عرض کی تھی۔ تو یہاں دو باتیں ہیں، آپ اس توجہ فرمائے میرے بھائی کہ اگر اس بات پہ غور کیا جائے، بدعت سنت کی ضد ہوتی ہے جب تک کہ اس بدعت سے کوئی سنت جو ہے مٹ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بدعت سے سنت جو ہے وہ ترک ہو جاتی ہے تو وہ بری بدعت ہے، اسے بدعت یہ کہتے ہیں۔ اگر کسی جو ہے بدعت سے سنت کا ترک نہیں ہوتی اور سنت جو ہے وہ مٹتی نہیں ہے تو وہ اچھی بدعت ہے۔ دوسری بات میں یہ کہہ دوں، یہاں جو من سن فی الاسلام میں یہاں لفظ سنت آیا ہے، تو یہاں لفظ سنت بھی لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، اصطلاحی میں نہیں ہوا، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی۔ کیونکہ سنت کا لغوی معنی ہوتا ہے طریقہ، اور پھر اب اس کو آپ ترجمہ کریں من سن فی الاسلام میں سنت حسنۃ، انشاءاللہ آپ کو یہ بات میری سمجھ آئے گی، اور اس پر ہی جو ہے نا انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے۔ اور میں موضوع سے میں نہیں ہٹا، کیونکہ بدعت بات ہو رہی ہے، اور میں یہ بات اپنی علم کی روشنی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو بدعت ہے اس میں حسنہ کا بھی جو ہے وہ ہے، اور ہر بدعت کل بدعت دلالہ میں لغوی طور پر بھی بدعت آتی ہے اور اصطلاحی طور پر بھی آتی ہے۔ تو عمر فاروق کا فرمانا نعم البدعۃ ھذہ۔ جی میرے پیارے رضوی بھائی، الجھا ہے یار کا پاؤں زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ نہیں جی، تمام گروپ ممبران سن لیں کہ حضرت صاحب تراویح نماز کی پابندی کرنا کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ اب اس کو میں حدیث سے ثابت کروں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خلیفہ راشد کی سنت پہ عمل کرنا، تو یہ تو بالکل دین ہے۔ خلیفہ راشد کی ہوئی پڑھائی ہوئی پہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کی اصل بھی پیچھے موجود ہے، اور 30 دن تک مکمل اس کا اہتمام کرنا یہ بھی ایک تقریری حدیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے وہ بیان کی گئی کہ کعب بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل رمضان میں بھی پڑھائی ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا، اب اس کو بدعت کہنے کا جواز کیا رہ گیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اس نماز کو ادا کرنے کی، اور پڑھائی بھی 3 دن تک، اب کیا رہ گیا ہے؟ اور اب بھائی اس اعتراض کا جواب دیں، اپنا وائس سن کر دیں۔ آپ نے ہر خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا من سنہ فی الاسلام میں سننا، آپ نے کہا تھا وہ سنا کرتے تھے، ہر خطبے میں یہ کہا تھا۔ سنت کے حوالے سے اس کی تعریف میں آپ نے خود کہا کہ بدعت سنت کی ضد ہوتی ہے، اب نیا معنی لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں یہ تھا، تو یہ بھی آپ
بالکل इसका जवाब दें। اور من सन्ना फिल इस्लाम किस मौके पर कहा? मैं बार बार कहता रहा, अब मेरा थोड़ा सा टाइम ज़ाया होगा, मैं बतला देता हूँ कि किस मौके पर कहा। یہ جی صحیح مسلم میں موجود ہے، کچھ لوگ خستہ حال پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح مسلم میں ہے، ان کی خستہ حالت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کر دیا۔ آپ نے ان کے لیے اپیل کی بڑے دکھی دل کے ساتھ، کچھ دیر تک خاموشی رہی، کچھ دیر بعد ایک انصاری صحابی نے پہل کی اور اشرفیوں کا تھیلا لایا، اس کی دیکھا دیکھی سب نے پھر شروع ہو گیا اور 2 ڈھیر لگ گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا کہ من سنہ فی الاسلام سنت الحسنہ، جس نے دین میں کوئی اچھی سنت کو جاری کیا تو اس کو ثواب ہوگا، اور پچھلے جتنے اس پر عمل کریں گے ان کے برابر اس کو ملے گا، اور ان کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں کہ کیا غریبوں کی مدد کرنا یہ دین میں بدعت تھی؟ یہ کوئی نیا طریقہ تھا؟ نہیں، حکم پہلے سے موجود تھا۔ اس شخص انصاری صحابی کی پہل کے حوالے سے اس کا انعام ذکر کیا گیا ہے اس میں، اور اس کے بعد وہ جتنا بھی لوگ اس پر عمل کریں گے تو ثواب اس کو بھی ہوگا، یہ بیان کیا گیا۔ اور آپ اس فرمان کو آپ لوگ پیش کرتے ہیں بریلوی حضرات، اور اپنا غلط مسلک پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ادھورے بیان سے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کرنا حدیث سے کھیلنے کے مترادف ہے، تحریف ہے، بالکل معنی بدلنے کی بات ہے، تباہ کرنے والی بات ہے دین کو۔ جو حدیث میں اس حدیث کو پیش کر کے کھیل بنایا ہوا ہے علماء نے، عبد الشکور کینڈین جو ہے نا ڈاکٹر قادری، وہ بھی اسی طریقے سے لکھتا ہے، اور دوسرے بھی سارے یہ اپنی مسالک میں اسی طریقے ادھورا بیان کرتے ہیں، دین کو گرا رہے ہیں، دین کی تباہی پھیر رہے ہیں، اور اپنی بدعت کو رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید میں اپنے تمام گروپ ممبران کے جو میرے مسلمان بھائی ہیں، بریلوی بھی میرے مسلمان بھائی ہیں اور اہل حدیث بھی، سب کے لیے میں نیچے ایک بزرگ عالم دین، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ جو من سنہ فی الاسلام سمجھائی ہے، وہ میں وائس نوٹ سینڈ کر رہا ہوں، وہ اس مناظرے کا حصہ نہیں ہے، اس گفتگو کا حصہ نہیں ہے، صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، بزرگ عالم دین سے فوت ہوگا، لیکن انہوں نے اس کا جو معنی کیا ہے اور سمجھایا ہے وہ اچھے انداز میں، 8 منٹ کا وہ وائس نوٹ ہے، سینڈ کر دیتا ہوں، یہیں پر سن لیں، رضوی صاحب بے شک نہ سنیں۔ یہ سلسلے ایک بات ہے، وہ اچھے پڑھے لکھے لوگ کرتے ہے گی حدیث صحیح مسلم شریف سے، بخاری شریف سے، باقی کتابیں کہ من سنہ فی الاسلام سنت اللہ، بڑی بڑی ٹھوکر ہے۔ اور میں بزی لوگوں نے کتاباں پڑھ کے دیکھا کہ انہوں نے حال میں نہیں ڈبے، بڑے بڑے نیک بھی یہ آتے، حضور نے فرمایا کہ جڑا اسلام نیک طریقہ جاری کر، اس تو تھی بدعت کرنوں آتے، وہ تو سنت الحسنہ کیا، بے شک نویں کٹی اس بندے نے۔ حضور آتے من سنہ فی الاسلام سنت الحسنہ، کہ جن نے نیک طریقہ اسلام جاری کیتا انہوں بھی ثواب، اور جن نے اس تو بعد اتنے عمل کریں گے انہاں سارے دے برابر بھی انہوں ثواب ملو۔ اس تو آتے جی نیک کام کہ صلات شروع کر دو، کو اور کرو، حدیث پاک کہ جس نے اسلام میں نیا طریقہ نیک شروع کیا، نیک ومن سنہ سنت سیئہ، جن نے برا طریقہ جاری کیتا وہ جن نے بعد اتنے عمل کریں گے انہوں دے برابر انہوں بھی برا ہوں۔ اس تو دو گلاں دسیاں، اچھا طریقہ جاری کرنا، برا کرنا، بڑی وڈی گل ہے، بڑے بڑے علماء بھی کتاباں پڑھے، اس واسطے نہیں رسول پاک نے کیتا یا صحابہ نے نہیں کیتا، کی ہے جب چھٹی دیتی جڑا بھی نیک کام کرو نیک ویکھو، اسی مارا تو نہیں کڈیا، کوئی کنجری بازی نہیں، کوئی شراب نہیں، درود شریف صلاۃ و سلام ہے، بڑی وڈی دلیل ہے۔ اور جب تک اس ٹھوکر رستے چ نہ ہٹایا راہ نہیں صاحب، پھنس جاؤ گے۔ کسی عالم نواب پہ گیا، کہا کہڑی بلد لائی پھر دے جی، بلد سے سیاح اور ہوندی ہے سنت حسنہ، انہوں حضور نے اچھا طریقہ ہویا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تو جو کوئی لوگ سنتے جی انہوں کبھی اختصار نہ بیان کرے، تھوڑا ٹکڑا کیا نے سنا ہوتا، جیسے میری ان تقریر ہے، کہنے 2 عرب بولنے، کہنے زیادہ، کسی نے پوری سنائی، جب تک وہ پوری نہ لبے کہ اصل گل کی ہونا چر گل نہیں پتا لگا۔ ہوں بنا لیا یہ کہ حضور نے نویں کام اپنی طرفوں کرن کا دسیا، یہ گل یہ نہیں۔ اے شان نزول سنو، قصہ ہو جتنے آپ نے فرمایا کہ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھائی، فجر صبح کا وقت ہی تھوڑا ہویا، اے صحیح مسلم شریف میرے کو کتاب الزکات ہے، اور یہ باب الحث علی الصدقہ ولو بشق تمرہ وکلمۃ طیبہ ونجاء من النار، یہ امام نووی رحمۃ اللہ نے عنوان کیا کی۔ تو حضرت منذر ابن جریر اپنے والد جریر سے روایت کر دے، بہت سمجھ لی گل، بچے اور علم والے بندے یاد رکھنا، ورنہ کوئی بدعتی ٹکر گیا انہیں سامنے کر دیں
کہ حضور نے آخیا اچھے طریقے جاری کرو. کن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدر النہار، دن اجے شروع ہی ہوا سی، اسی اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھے. فجاءوا قوم فاتن رات مجتاب النمار والاباء متکلب بالسیوف. اس ویلے باہروں کوئی دیہاتی لوگ حضور کی خدمت آئے، پیروں بھی بیچارے ننگے سی، لباس بھی انہوں کا نہ ہونے کے برابر سی، تھوڑے جہے چیچڑے جے پہنے انہوں نے، جڑیاں باہر انہوں نے اتنے کوئی کپڑا پایا وہ بھی جگہ جگہ تو پھٹیا ہوا، تلواراں انہوں نے لٹکائیاں ہوئی، عامت ام مضر بل کل ام مضر، وہ تقریباً سارے دے سارے جڑے بنی مضر تھے اس قبیلے سے. مارا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا بن من الفاقہ، اللہ کے رسول نے جدو انہوں کا برا حال دیکھا، یہ غریبی مسلمان اتوں تک چلے گا کہ بیچاریاں کو لباس ہے نہیں، جتیاں ہے نہیں، اور کتنے برے حال نہ آئے، تو رسول پاک کا چہرہ جڑا سی سرخ ہوا، بدل، بہت دکھ ہوا. داخلہ ثم خرج، گھر چلے گئے پھر نکلے. اے ہن پس منظر سن لو کہ گل کی سی کہ ادھورے بیان نے کتوں تک پہنچاتی کہ نویاں بتاں کڈیاں. فامرا بلال نفاذنا وقاما، آپ نے پھر حضرت بلال نے حکم دیتا، وقت زور سا ہو گیا سی، بے اذان کہو اقامت کرو. صلی نماز پڑھی، ثم خطب، پھر آپ نے تقریر فرمائی اور قرآن مجید کی آیتاں پڑھیاں. قال یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ الآخر لا، یہ سورۃ نساء دی آخر پڑھی، ان اللہ کان علیکم رقیبا تک، والآیات اللاتی فی الحشر اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ارے بھی سورہ حشر دی پڑھی. اور بعد فرمایا واتقوا اللہ تصدق رجل من دینارہ من درہمہ من ثوبہ من صاع برہ من صاع تمرہ حتی قال ولو بشق تمرہ. آپ نے بہت اپیل کی تھی انہاں غریباں دی خاطر، حضور نے دکھی دل نہ بہت فریاد کی کہ لوگو خیرات کرو، جڑا بندہ دینار دے سکتا سونے دا دینار دے، جڑا چاندی دا درم دے سکتا درم دے، جڑا گندم دا ٹوپا دے سکتا وہ دے، جڑا کوئی آدمی کھجور دا ٹوپا دے سکتا، حتیٰ کہ فرمایا اگر کھجور دی چھل بھی کوئی دے سکتا دے دیو. انہاں غریباں دی حالت نے مینوں روا مسلمان اس حالت میں پہنچ گیا. قال فجاء رجل من الانصار بسرۃ قال كفوا تاجوانا بل قد عجل. تو حضرت جریر فرماؤں دے آپ کے سواز نہ اثر ہویا ایک بندے سے، وہ انصار سے ایک آدمی اٹھ کے گیا اور ایک تھیلی جڑی سی چک کے لیا، جڑی اٹھا نہیں سی سکتا، انہیں جرمہ دیناراں دی پڑی جو بڑی مشکل نہ انہوں اٹھا کے لیا، جو دے کر سی چک لیا. قال ثم تاب الناس، پھر لوگ ہور بھی لگ پے، چندہ ہونا شروع ہو گیا. حتیٰ رہے تو قومین من طعام و ثیاب، میں پھر کپڑیاں اور کھانے دے دو ٹیر لگے ویکھے. حضور پاک دی اپیل تے اس بندے دے پہل کرن سے ٹیر لگے، دو ٹیر کھانے دا بھی لگا کپڑے میں. حتیٰ رہے تو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل لوگ کرنے مذہبہ. دیکھو منظر کشی ٹھیک ہے، اسے تصویر نہیں سی، لوگ تصویراں نہیں بنا سکے، اللہ نے بچا لیا ورنہ شاید شرک دے فتنے ڈب جاندے. مگر صحابی جڑا او دے دل تے حضور پاک دا نقشہ کس طرح ہے، فرمایا حتیٰ کہ میں نے اللہ کے رسول کے چہرے کو چمکتے ہوئے دیکھا جیسے کہ وہ سونے کا سنہری ہو گیا، جب میں سونا مریا ہوتے. اس طرح حضور پاک خوش ہوئے کہ تیر لگ گیا، چلو غریباں کی مدد. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتھے حضور نے فرمایا وہ حدیث جڑی ہے جس تو میں مڈ بدا، وہ اتھے فرمایا کہ من سنہ فی الاسلام سنتا حسنہ فلو اجرها واجر من عمل بها بعد. ہوں یہ جڑا خیرات کرنی ہے یا پیسے لے آنے کے کپڑے کو بدعت سی، نواں کام سی، دین دا اگے حکم سی، آپ دی اپیل تے انہوں نے پہل کی، بعد لوگ بھی دین لگ پے. تو فرمایا جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کو شروع کیا، کام اگے ہے گا دین دا، مگر پہل انہیں مجلس کی یا بنیاد پہلا رکھی اس گل دی، فرمایا انہوں پھر جن لوگ بعد کی اس تو عمل کرن گے سب دے برابر ثواب ہو. من غیر این کو سب من حضور شاید ثواب دنیا دا بھی نہیں کٹنا، مگر انہیں چونکہ پہل کرتی اور دجے یہ مگر لگ کے آیا، انہوں نے سارے دے برابر ثواب ملنا. انہوں کیا کہ اسلام دے اچھا طریقہ شروع کرے، نواں نہیں بدل کرنا، دین ہی ہے. کسی جگہ لوگ نماز تہجد نہیں پڑھ رہے، کسی بندے نے شروع کر دی، وہ ویک کے ہور بھی لگ پہ پڑھ، ایسے بندے کی گل. اور من سنہ فی الاسلام سنتا سیئہ کان علیہ وزرہا و وزر من عمل بہا من بعد من غیر من اوزار شیء. کہ جنہیں برا طریقہ شروع کرتا، پنڈ چ کوئی شراب نہیں سی پیندا، کوئی ڈانس نہیں سی رام دادا کرتا، کہ کسی عورت نے نچنا شروع کرتا کہ انہیں شراب شروع کرتی، ہور بھی منڈے بگڑ گئے.
وہ غلط طریقہ انہیں شروع کر دیتا جی ابتدا کر دیتی تو جن پھر اس تو بعد یہ کرن گے سارے اسی طرح ہون گے انہوں کا گناہ انہوں بھی ملے گا. اے حدیث پاک جڑی اصل بات ہے کہ یہ نہیں کہ اپنے کو نواں دین کرنا دین اگے ہے گا مگر کسی جگہ لوگ اگے وہ کام نہیں کر رہے یا اس مجلس نہیں کر رہے انہیں اس نے ایک کام کا آغاز کیا انہوں فرمایا وہ برابر ثواب ہے جن نے بعد تو تم کم کر. اس لیے حدیث پاک بڑی بڑی کتاباں جڑیاں پڑھو گے نا بل ڈیٹیل یہ ٹکڑا آخری لینا آخر جی نواں طریقہ شروع نواں نہیں طریقہ اگلا ہی ہے قرآن نے دسیا رسول اللہ نے مگر اتنے لوگ نہیں کرتے انہیں پہل کی کرنے اس تو بسم اللہ. اور علم دین دا کسی شوق نہیں نے مدرسہ بناتا بچے بچیاں قرآن حدیث پڑھ رہے بسم اللہ قیامت تک انہوں اجر ملنا. اسی طرح ایک حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے پیارے زید بھائی نہ تو بات کر ادھر ادھر کی یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. میرے محترم بھائی آپ پھر وہی پرانی بات لے کر بیٹھ گئے ہیں. میں نے اس کی بارہا وضاحت کی ہے اور میرا جو مطلب تھا وہ میں نے بتا دیا تھا اور یہ وضاحت کے بعد بھی آپ جو ہے اسے لے کر بیٹھ گئے ہیں گویا یہ اصلاحی مقصد جو ہے معلوم نہیں ہوتا. خیر آپ نے من صنف الاسلام کی جو وہ بات کی تشریح کی ہے اس حدیث کی اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے اس کو صرف غریبوں تک ہی محدود رکھا ہے اور غریبوں کی مدد تک ہی خاص کر دیا ہے. کیا میں صحیح ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو میرے بھائی اس کی وضاحت آپ اگلی ٹرم میں سب سے پہلے کریں. اس کا جو ہے میں انشاءاللہ مزید جواب دوں گا. اور نماز تراویح کے حوالے سے جو سوال میں نے کیا اس کا جواب بھی نہیں آیا کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لفظ بدعت کیوں بولا. اگر بقول آپ کے وہ لغوی اعتبار سے ہی مطلب تھا کہ جب لغوی اعتبار سے ہی عمر فاروق نے جو ہے وہ اس کا مطلب ہوگا تو جو میں نے کہا کہ یہ اہتمام پابندی کے ساتھ نیا کام تھا اور بقول آپ کے اگر یہ اہتمام بھی ثابت ہے تو اس پر چند ایک سوالات پیدا ہوتے ہیں میرے پیارے بھائی. سب سے پہلی بات آپ اس پہ قابل توجہ اور غور کریں کہ اگر پہلے سے اہتمام موجود تھا تو فاروق اعظم کو علیحدہ سے اہتمام کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی. نمبر 2 اگر یہ نیا کام نہیں ہے تو بدعت کا اطلاق اگرچہ لغوی طور پر ہی ہو لیکن بقول آپ کیوں کر ہوا جی. اس بات پہ آپ غور کریں اگر یہ نیا کام نہیں ہے تو بدعت کا اطلاق اگرچہ لغوی طور پر ہی ہو وہ بقول آپ کے کیوں کر ہوا ہے. آپ خود اس بات تسلیم کر چکے ہیں وہ پھر بدعت جو ہے کیوں بدعت کا لفظ استعمال کیوں ہوا. اگر یہ کام سنت تھا تو فاروق اعظم نے بدعت کہا اور صحابہ کرام بھی خاموش رہے. اس پر کسی صحابی نے بھی اس پہ اعتراض نہیں اٹھایا. اگر وہ پہلے حضور نے کیا ہوا تھا وہ سنت تھا تو جب لفظ انعم البدعۃ حاضی کہا گیا تو کسی صحابی نے بھی وہاں پر اعتراض نہیں اٹھایا. بڑے بڑے وہاں پر جو ہے وہ صحابہ کرام موجود تھے. تو یہ میرے پیارے بھائی اس بات کی آپ میں نے جب وضاحت کر دی ہے تو آپ اس پر توجہ کریں اور مجھے صرف لفظ بدعت کا جو ہے آپ مفہوم نہیں سمجھا پا رہے. آپ نے ایک اور اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے اور وہ دین کا حصہ ہوتی ہے. تو جناب ہم نے اس کا کب انکار کیا ہے لیکن نیا کام جاری کرنا دین میں جس سے جیسے میں نے بیان کر دیا کہ یہ بھی خلفائے راشدین نے کیا ہے اور اچھا بھی ہے تو یہ بھی تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ بھی اچھا کام بھی ہے اور خلفائے راشدین نے بھی کیا ہے اور آپ کا کہنا کہ اس کی اصل موجود ہے پیچھے تو یہ اس سے کس نے انکار کیا ہے. لیکن یہ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اصل موجود ہو تو بدعت کا اطلاق سے جو وہ بدعت جو ہے وہ اطلاق جو ہے اسے خارج ہو جاتا ہے. یہ بھی قانون نہیں ہے نا کہ ایک چیز کی اصل موجود ہو تو اس پر سے بدعت کا اطلاق خارج ہو جائے گا. آخری بات انشاءاللہ جو ہے نا کہ اس حدیث سے فاسد استدلال کون کر رہا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے اس کا آگے چل کے معلوم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آپ اس پر تھوڑی سی یہ توجہ دیں اور اس پر ہی بات قائم رکھیں. انشاءاللہ ہمارا موضوع وہی ہے میلاد النبی لیکن اس موضوع کو پہلے ہمیں کلوز کرنا ہوگا. اب ان چیزوں پر ہمیں دیکھنا ہے. رضوی محترم خیر خواہی اور اصلاح کا جذبہ آج بھی موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. ایک تو مصروفیات کی وجہ سے وقت بہت کم دیا جا رہا ہے. میری اپیل ہے روزانہ کم از کم 4 وائس آپ کے اور 4 میرے ہوں تبادلہ کیا جائے. وقت وائس نوٹ 2 منٹ ہی ہو تاکہ سننے والوں کو آسانی بھی رہے اور بات پھیلے بھی نہیں.
اور بات ادھر ادھر کی کون کر رہا ہے سب بھائی سن رہے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ہم نے من سنہ فی الاسلام کی تشریح کی اصل طرق سے کی، اور وضاحت سے میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ اس کا سیاق کیا ہے، میں نے بار بار کہا تھا اس کا سیاق پیش کریں، جو کہ آپ نے پیش نہ کیا۔ اس کو غریبوں تک محدود نہیں کیا، اس کو غریبوں تک محدود نہیں کیا۔ عالم دین کا وائس نوٹ سن لیں، اس میں انہوں نے صاف کہا کہ اگر کہیں پہ تہجد کا اہتمام نہیں، وہاں بھی اگر کوئی تہجد شروع کر دے ترغیب دلانے کے لیے، تو باقی بھی دیکھا دیکھی عمل کرے تو وہ بھی اس کا مصداق ہوگا۔ اسی طرح یہ ہر وہ سنت جو سنت معذورہ ہو رہی ہے، یعنی جس پر اب عمل ترک ہو رہا ہے، اس کو زندہ کیا جائے، بہت سی مثالیں ہیں، تو یہ ثابت شدہ سنت کی بات ہے، بدعت کی نہیں۔ تو لہذا ہر وہ سنت جو لوگ چھوڑ رہے ہیں یا کم از کم اس پہ سستی سے عمل ہو رہا ہے، ترغیب دلانے کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی اس کا مصداق ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ نماز تراویح کا جواب نہیں آیا، جبکہ اس کا جواب کم از کم 4 وائس نوٹ میں موجود ہے، بار بار دیا۔ پھر خود ہی کہتے ہیں بقول آپ کے اگر لغوی تھا تو اس کا مطلب کہ جواب آیا ہے تو آپ نکال رہے ہیں نا۔ تو یہ پیارے رضوی بھائی، آپ جھوٹ سے بالکل گریز کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ نماز تراویح کا جواب نہیں آیا، جبکہ اس کا جواب کم از کم 4 وائس نوٹ میں۔ پھر خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر بقول آپ کے یہ لغوی تھا۔ میرے قول کی طرف آپ اسی طرح لیے گئے ہیں کہ میں نے قول میں جواب دیا ہے، اگر پہلے سے موجود تھا، اور اگر میں آپ سوالیہ نشان رکھ رہے ہیں کہ یہ اگر پہلے سے موجود تھا، جبکہ آپ کو تسلیم ہے کہ یہ عمل پہلے سے موجود تھا، تو پھر آپ کا سوال کیسا؟ اور اس کو بدعت کیوں کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اور بھائی میں بار بار کہہ چکا ہوں، اس کو لغتاً لفظ بولا اس پر کہ یہ بدعت ہے، نیا کام ہے، بس اس سے کچھ نہیں نکلتا۔ لغتاً بولا، کس نے لکھا؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قرآن کی تفسیر میں، اور میں نے سینڈ بھی کی تھی، دوبارہ سینڈ کر دوں گا۔ اور خلیفہ راشد کی جاری کردہ وہ عمل جو کہ سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کو بدعت کے کھاتے میں بھی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہہ بھی رہے ہیں کہ مجھے تسلیم ہے کہ خلیفہ راشد کی سنت بھی دین ہے۔ کہتے ہیں کہ اصل موجود ہو تو کس نے کہا اس پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا؟ آپ نے خود کہا ہے، آپ نے خود یہ بات کہی ہے، آپ کا وائس نوٹ سینڈ کر سکتا ہوں، جس کی اصل ہو وہ بدعت نہیں ہوتی۔ اور آپ نے خود یہ بھی تعریف کی کہ جو حضور کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں ہوا، وہ بدعت ہوتی ہے، یعنی حضور کے زمانے کے اندر جو ہو وہ تو بدعت نہیں ہوتی۔ یہ تو آپ کی اپنا قاعدہ ہے، تو پھر آپ کیوں کیسے پوچھ رہے ہیں کہ کس نے کہا کہ بدعت کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا، جو کہ جناب اگرچہ اس کی اصل موجود نہ ہو؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جو چیز نہ ہو وہ بدعت ہوتی ہے، تو تراویح تو حضور کے زمانے میں موجود ہے، نماز، اس کا پڑھانے کا طریقہ موجود، سب کچھ موجود ہے، پھر آپ کیسے؟ اور پوچھتے ہیں کس نے کہا؟ خود آپ نے کہا میرے پیارے بھائی، آپ نے خود کہا ہے۔ آپ کی وائس نوٹ سینڈ کرتا ہوں، سن لیں ذرا کان صاف کر کے۔ جی میرے پیارے محترم بھائی، آپ نے بدعت کا جو ہے وہ جو بتایا قرآن کریم سے بدیع السماوات والارض، تو یہاں پر میں نے اوپر اسکرین سینڈ کیا، آپ اس پہ مزید غور کر لیں۔ تو ہر وہ چیز، اگر یہ تعریف میں نے اصلاً تعریف امام نبی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کی تھی کہ وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو وہ بدعت ہے، اور جو آپ نے جس طرح تعریف کی میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ وہ کام جس کی پہلے کوئی اس کا کوئی اسٹرکچر نہ ہو، وہ کام جس کی پہلے عدم میں اس میں کوئی جو ہے نمونہ نہ ہو، بغیر کسی نمونے کے اس کام کو لانا جو ہے وہ بدعت ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، اور زمین و آسمانوں کا پہلے کوئی ایسا نقشہ نہیں تھا، پہلے اس سے کوئی وجود نہیں تھا، پھر رب نے اسے بنایا، تو لفظ بدعہ کا استعمال فرمایا۔ تو جو لفظ بدعہ ہے وہ ایک نیا کام کو کہتے ہیں، اور نیا کام اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ نیا کام اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسی کئی مثالیں، اور انشاءاللہ میں آگے جب آپ اس حدیث سے بات کریں گے تو میں پیش کروں گا کہ ہمارے اندر ایسی کئی چیزیں ہیں جو کہ پہلے نہیں تھیں اور اب ہم کرتے ہیں، ان کو ہم بدعت سے ہی کہیں گے۔ اب بدعت دو طرح کی ہو سکتی ہے، اگر وہ دین کے اندر بدعت ہے تو اس کا کیا پس منظر ہوگا، اور جو دین کے باہر کی جو بات چیزیں ہیں، جیسا کہ اب زمین و آسمان کے متعلق اللہ نے مثال عطا فرمائی، اس کے علاوہ جو ہم آپ روٹین وائز کرتے ہیں ایسے کئی کام جو کہ پہلے نہیں تھے اور ان کو ہم آپ کرتے ہیں، تو وہ بدعت سے جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔